آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں چند متفرق آداب کے بارے میں جانیں گے۔ معتبر حدیث میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہم اہل بیت کی مدح میں ایک بیت نظم کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک مکان بنا دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہنا چاہتا ہے، اس کی تائید روح القدس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو مومن ہم اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ایک بیت نظم کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں اتنا بڑا ایک شہر بنائے گا جو اس دنیا کے 7 گنے سے بھی زیادہ طویل و عریض ہو، اور جس وقت وہ اس شہر میں پہنچے گا تو تمام مقرب فرشتے اور سب اولو العزم پیغمبر اس کی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ معتبر حدیث میں جناب رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حالت جنابت میں کوئی چیز کھانے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس سے افلاس پیدا ہوتا ہے۔ نیز دانت سے ناخن کاٹنے کی، حمام میں مسواک کرنے کی، مسجدوں میں ناک صاف کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ مسجدوں کو راستہ نہ بناؤ کہ ایک دروازے سے آئے دوسرے سے نکل گئے، اور اگر کبھی کبھار ایسی ضرورت آ پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر گزرنا چاہیے۔ میوے دار درختوں کے نیچے اور راستے کے درمیان پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ بائیں ہاتھ پر زور دے کر یا بائیں کروٹ لیٹ کر کوئی چیز کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ قبروں کو چونا گچ بنانے کی اور قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص کھلی جگہ غسل کرے ہوشیار رہے کہ اس کا سطر نہ کھل جائے۔ آب خورے میں جدھر دستی لگی ہوتی ہے اس طرف سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے کہ ادھر میل جمع ہو جاتا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ اس سے عقل جاتی رہتی ہے۔ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر راستہ چلنے کی اور کھڑے کھڑے جوتا پہننے کی ممانعت فرمائی ہے۔ سورج یا چاند کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو رو بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھنے سے سخت اجتناب کرو۔ حالت مصیبت میں زیادہ چیخ کر رونے اور جزا و فضا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ جانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جھوٹے خواب بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹے خواب بنائے گا خدا تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ پانی میں گرا لگائے، کیونکہ ایسا وہ کر نہ سکے گا، اسے عذاب ہوگا۔ مورتیں بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی مورت بنائے گا قیامت کے دن خدا اس سے مورت میں جان ڈالنے کا حکم دے گا، اور چونکہ یہ اس سے نہ بن پڑے گا اس لیے معذب ہوگا۔ مور کو گالی دینے کی ممانعت ہے کہ وہ نماز کے واسطے جگاتا ہے۔ اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ ایک مومن کو چیز بیچتا ہو اور دوسرا بیچ میں آ کر دخل دے اور کہے کہ میری چیز بہتر ہے، مجھ سے خرید لو، یا کوئی مومن ایک چیز خریدتا ہو اور دوسرا اس کا گاہک بن جائے اور زیادہ دام لگا۔ فرمایا کہ رات کو کوڑا گھر میں نہ رہنے دو، دن ہی دن میں باہر پھینک دو کہ شیطان اس میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ کھانے میں ہاتھ بھرے ہوئے نہ سو کہ اگر اس فعل سے دیوانگی پیدا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا۔ عورتوں کو بلا اجازت شوہر کے گھر سے نکلنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ بس اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو اس پر آسمانوں کے فرشتے اور جن اور آدمی جن پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب جب تک وہ گھر آئے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کی ممانعت فرمائی کہ عورت سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے لیے زینت کرے، اور اگر ایسا کرے گی تو اس کو جہنم میں جلانا خدا پر واجب ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی ہے کہ جو غیب کی باتیں کرتے ہیں، مثل نجومیوں و کاہنوں اور رمالوں اور جھوٹے صوفیوں کے، جو کوئی ان کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے گویا وہ ان چیزوں سے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں منحرف ہو گئے۔ چوسر، شطرنج وغیرہ کھیلنا اور طبلہ، سارنگ، تنبورہ اور ستار وغیرہ کی بجانے کی ممانعت فرمائی۔ غیبت اور چغل خوری کرنے اور اس کے سننے کی ممانعت فرمائی ہے۔
یہ بھی فرمایا کہ چغل خور بہشت میں داخل نہ ہوگا۔ فاسقوں کی ضیافت میں جانے سے منع فرمایا، جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے والا گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم اس واسطے کھائے کہ کسی مسلمان کا مال لے لے، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کر لے اور اس شخص کا مال واپس کر دے۔ اس دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ مصیبت کے وقت منہ پر تماچے مارنے کو منع فرمایا ہے۔ ان باتوں کے کرنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے جو آدمی کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کو منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لیے حریر، دیبا اور گنجینہ پہننے کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن عورتوں کے لیے مذائقہ نہیں۔ درختوں پر لگے ہوئے خورمے اس سے پہلے بیچنے کی ممانعت فرمائی کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائے۔ اس بات کی ممانعت فرمائی کہ ان تازہ چھواروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے خشک چھوارے لے لیں، یا انگوروں کو ابھی درخت پر ہی ہیں فروخت کر دیں اور ان کے ہم وزن کشمش لے لیں۔ جوسر یا شطرنج کے سامان بیچنے کی ممانعت فرمائی، شراب خریدنے اور پلانے کی ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے اور اس شخص پر جو بقصد شراب انگور کا درخت لگا دے اور اس پر جو شراب بنانے کے لیے انگور کو نچوڑے، اور شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے لیے لے جائے، ان سب پر لعنت کی۔ فرمایا جو شراب پیے 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سود کھانے کی، جھوٹی گواہی دینے کی اور سود کا کاغذ لکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور خدا نے سود لینے اور دینے والے اور لکھنے والے اور اس کے گواہ پر لعنت کی ہے۔ مسجد میں شعر پڑھنے اور گمشدہ کے واسطے آہوزاری کرنے کی ممانعت فرمائی۔ مسجد میں تلوار کھینچنے کی اور جانوروں کے منہ پر کوئی چیز مارنے کی ممانعت فرمائی۔ کسی مسلمان کی اعضائے مخصوص کی طرف دیکھنے کی ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر نظر کرے 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عورت کو کسی عورت کی اعضائے مخصوص دیکھنے کی ممانعت فرمائی۔ قبرستان میں راستے کے بیچ میں اور جہاں چکیاں چلتی ہوں، وہاں ندیوں کے پیٹے میں، ان مقامات میں جہاں اونٹ بنتے ہوں اور بام کعبہ پر نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی کو مارنے اور چوپایوں کے منہ پر داغنے کو منع فرمایا ہے۔ اس بات کو منع فرمایا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور کی قسم کھائی جائے، اور فرمایا کہ جو کوئی سوائے خدا کے کسی اور کی قسم کھائے وہ رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کسی سورے کی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو کوئی قرآن کی سورے کی قسم کھائے تو اس پر اس سورے کی ہر آیت کے بدلے ایک کفارہ لازم ہوتا ہے، خواہ وہ سچی قسم ہو یا جھوٹی۔ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ کفارہ مستحب ہے، اور اس طرح کے قسم کھانے کو بھی منع فرمایا ہے کہ تیری جان کی قسم یا فلاں کی جان کی قسم۔ ناپاکی کی حالت میں بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے، مطلق برہنہ ہونے کی ممانعت فرمائی ہے، خواہ رات ہو یا دن۔ جمعے کے روز اس وقت جب کہ پیش نماز خطبہ پڑھتا ہو باتیں کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے ثواب جمعہ پورا نہیں ملتا۔ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے قریب اور زوال کے وقت نماز نافلہ پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ چوپایوں کی طرح پانی میں منہ ڈال کر پئیں، بلکہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا لو اور پیو کہ یہ تمہارا بہترین ظرف ہے۔ جس کنویں سے پانی پیتے ہو اس میں تھوکنے کو منع فرمایا ہے۔ اس بات کی ممانعت کے مزدور سے اس کی مزدوری طے کرنے سے پہلے کام شروع کر دے۔ اس بات کی ممانعت فرمائی کہ دو شخص ایک دوسرے سے رنجیدہ ہو کر علیحدہ ہو جائیں، اور اگر مجبوری ہو تو 3 روز سے زیادہ رنج نہ رکھ، کیونکہ جو کوئی ایسا کرے آتش جہنم اس کے واسطے اولا ہے۔ اس بات کو منع فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی بڑھا کر فروخت کی جائے، بلکہ جن سے واحد مساوی الوزن فروخت کرنی چاہیے۔ اس بات کی ممانعت فرمائی کہ لوگوں کے منہ پر کی تعریف کی جائے، اور فرمایا کہ ایسی تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈالو۔ فرمایا کہ جو کوئی کسی ایک مزدور کی مزدوری ظلم سے رکھ لے اور اس کو نہ دے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب حق کر دیتا ہے، اور بہشت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید کو حفظ کر کے بے پرواہی سے اس کو بھلا دے گا تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن میں باندھے جائیں گے، اور حق تعالیٰ ہر آیت کے عوض ایک سانپ اس پر مسلط کر دے گا۔
سوائے اس کے کہ کسی اور صورت سے اس کی بخشش ہو جائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى